اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ میرے محترم سامعین گرامی، انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے آیت نمبر 26 کو بیان کرنا ہے، تو پہلے آیت پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین۔ تو میرے سامعین محترم، انا بے شک یقیناً اللہ خداوند متعال لا نہیں یستحیی شرماتا ان کے یا یہ کہ یضرب وہ بیان کرتا ہے، وہ پیش کرتا ہے، مثلا مثال ما کوئی سی کسی بعوضتاً مچھر کی ہو، یعنی خواہ مچھر کی ہو، فما پھر جو خواہ فوقہا اس سے بڑھ کر ہو، اس سے بھی بڑھ کر ہو، فاما پس رہے، پس الذین وہ لوگ جو لوگ آمنو سب ایمان لائے، ایمان لا چکے، فیعلمون پس وہ جانتے ہیں، انہو کہ وہ الحق کو حق یا برحق من سے ربہم ان کے پروردگار کی جانب سے، واما اور رہا الذی وہ لوگ جن لیکن وہ لوگ کفروا سب نے کفر کیا، کفر اختیار کرنے والے، فیقولون پس وہ سب کہتے رہیں گے، ماذا کیا اراد اللہ کا کیا مقصد ہے، اللہ کا کیا ارادہ ہے، بہذا مسئلہ اس مثال سے، یضلو وہ گمراہ کرتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے، بہی اس سے، کثیرن اکثر کو، بہت سوں کو، واو اور یہدی وہ ہدایت کرتا ہے، بہی اس سے، اس کے ذریعے سے، کثیرن اکثر کو، بہت سوں کو، وما اور نہیں، یضلو وہ گمراہی میں ڈالتا ہے، گمراہ رکھتا ہے، بہی اس سے، اس کے ذریعے، الا مگر صرف الفاسقین نافرمانوں کو یا بداعمال۔ تو میرے سامعین محترم، اب ہم اس کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ ان اللہ لا یستحی، اللہ کسی ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ کسی مثال کے پیش کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی بڑھ کر چھوٹی چیز کی، فاما الذین آمنوا فیقولون فیعلمون انہ الحق من ربہم، پس جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے پروردگار کی جانب سے ہے، جانب سے برحق ہے، فاما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، لیکن کفر اختیار کرنے والے کہتے رہیں گے کہ اس مثال سے اللہ کا کیا مقصد ہے، کیا ارادہ ہے، اللہ اس سے بہت سوں کو یعنی اکثر کو گمراہ کر دیتا ہے، وما یضل بہ ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین،
اور بہت سوں کو ہدایت کرتا ہے، اور وہ اس کے ذریعے صرف بدعمال لوگوں کو گمراہی میں ڈالتا ہے، گمراہی میں رکھتا ہے۔ تو یہ ہمارا آیت کا ترجمہ تھا۔ اب ہم یہ کچھ یعنی اس ترجمہ و مفاہیم قرآن کی 4 آیات جو مشق اختیاری ہے، لیکن یہ ضروری سمجھتا ہوں ان کو بیان کرنا، تو لہٰذا دیکھیں، قل اللہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ تو یہ سورت کا ایڈریس ہے سورہ بقرہ 142۔ تو کیا ہے؟ فرمایا تو کہے، کیونکہ یہاں قل یعنی تو کہے، مشرق وہی مشرق مانا ہے، مغرب یعنی مغرب۔ تو کہے مشرق اور مغرب اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست کی ہدایت فرماتا ہے، ہدایت کرتا ہے۔ دوسری آیت وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، اور اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرو، مغفرت چاہو، پھر اللہ کے حضور توبہ کرو۔ ان ربی، بے شک میرا رب مہربان اور یعنی رحم کرنے والا اور محبت کرنے والا ہے، بہت دوست رکھنے والا ہے۔ اب ہم تیسری آیت کی طرف چلتے ہیں۔ الحمدللہ الذی فضلنا علی اکثر من عبادہ المؤمنین۔ اب فضلنا یعنی فضلہ، اس نے برتری قرار دیا یا فضیلت دی۔ دوسرا کثیر ہے، کثیر یعنی بہت سے، زیادہ، بہت۔ عباد یعنی اس کے با ایمان بندے، عباد المؤمنین۔ اب دیکھیں یعنی ترجمہ ہے کہ اور تم لوگ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، اور ثناء کامل ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عنایت فرمائی ہے، یعنی بہت سارے اس کے جو با ایمان بندے ہیں ان پر فضیلت دی ہے، فضیلت عنایت فرمائی ہے۔ اب آخری آیت ہے ہماری، 4 آیات کو انشاءاللہ یا 3 کو کل بیان کریں گے۔ توبوا الی اللہ جمیعا انہ المؤمنون ایھا المؤمنون۔ یہاں پہ 2 نقطے میں بول گیا ہوں، ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ دیکھیں یعنی یہاں تفلحون، تم سب کامیاب ہو جاؤ، اللہ کے حضور توبہ کرو، یعنی سب کے سب اللہ کے حضور کیا ہے؟ توبہ کرو اے مومنو، شاید تم سب کامیاب ہو جاؤ۔ تو لہذا یہ ترجمہ تھا۔ میں آج کیونکہ آیت بہت بڑی تھی، لیکن یعنی 2-3 جملوں کا آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انا یعنی یہ ہم اس کو عربی میں جو ہے حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں، اللہ اس کے لیے اسم ہے، اور لائے نہیں ہے، اور یستحی یہ کیا ہے؟ فعل مضارع ہے، اور ان جو ہے ان ناسبہ ہے، یضرب فعل مضارع ہے۔